بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، بہر صورت دو چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں. ایک ہے امن اور دوسری جنگ. امن کا مطلب دہشت اور خوف و ہراس سے پاک ماحول. جنگ کا مطلب شرپسند عناصر کے خلاف طاقت کا استعمال. خلاصہ یہ کہ ملک میں امن لانے کے لیے بد امنی پھیلانے والے عناصر اور شرپسند لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عدم تشدد، امن، شانتی اور اہنسا سے عبارت ہے. اس امن اور شانتی کو پیدا کرنے کے لیے، اسے باقی رکھنے کے لیے آپ نے کئی اقدام کیے. ان میں لوگوں کے سامنے امن اور شانتی کے پیغام کی پیشکش بھی ہے اور امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے دھرتی پر پھیلے کرپشن، فساد، انارکی اور ظلم و زیادتی کو دور کرنے کے لیے جنگی کارروائیاں بھی. اسلام کا سب سے پہلا اور حق و باطل کے مابین فیصلہ کن معرکہ جنگ بدر کے دن کو قرآن میں یوم الفرقان کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دکھایا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دکھایا. رمضان 2 ہجری 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکے کے قبیلہ قریش اور دیگر عربوں کے درمیان بدر کے مقام پر یہ معرکہ ہوا. اس جنگ کی نسبت بدر کی طرف کی گئی ہے. بدر ایک مقام ہے جہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر بن عامر تھا. اسی وجہ سے اس کنویں اور اس جگہ کا نام بدر پڑا. ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جنگ کیوں لڑی گئی، یعنی اس جنگ کا محرک کیا تھا. واٹ از دا میجر ریزن فار دا جنگ بدر؟ واٹ از دا میجر ریزن آف دا بیٹل بدر؟ جنگ بدر کی وجہ کیا تھی، پس منظر کیا تھا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس جنگ کے لیے قریش مکہ نے اسی دن نقارے پر چوٹ مار دی تھی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز حق بلند کیا اور حق کا اعلان کیا تھا. جس دن یہ کہا تھا کہ لوگوں، ایک اللہ کی پوجا کرو، اسی کو رب مانو اور اسی کی اطاعت کرو، کسی کا مال ناحق استعمال مت کرو، زنا اور بے حیائی سے بچو. یاد رکھو، ایک دن سب کو اس ایک اللہ کے پاس جانا ہے. دعوت اور پیغام وحی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا. ادھر قوم کی جانب سے ایمان والوں پر ظلم اور بربریت بھی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کیا گیا اور ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی مکمل سازش کر لی گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. یہی نہیں بلکہ جب آپ ہجرت کے لیے نکل پڑے تو آپ اور آپ کے ہمراہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے، اس بات کا اعلان کیا گیا. آگے چلتے جائیے اور دیکھتے جائیے، ابھی مکہ والوں کی رشا دوانیاں اور شرارتوں کا دور ختم نہیں ہوا، بلکہ جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ والوں نے ان حضرات کا بھرپور استقبال کیا اور انہیں جگہ دی، تو مکہ والوں کو ذرا راس نہ آیا اور انہوں نے مسلسل مدینے کے یہودیوں اور عبداللہ بن ابی ابن سلول سے خط و کتابت جاری رکھا، یعنی خفیہ طریقے سے کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو دھمکی سے بھرا ایک خط لکھا کہ یا تو ان مسلمانوں کو جو مکے سے آئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال باہر کرو، یا پھر ہم تم سے جنگ کریں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو گرفتار کر لیں گے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ اس بات پر آمادہ ہو چکا تھا اور اس نے ارادہ کر لیا تھا اور اپنے ہم نواؤں ہم مزاج لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی بنیاد پر اسے کامیابی نہ مل سکی۔ شرارتوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، شر انگیزیاں ابھی جاری ہیں، اور اکا دکا یہ واقعات بھی پیش آئے کہ مشرکین مدینہ اور اس کے اطراف سے مسلمانوں کے مال لوٹ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کرز بن جابر نے مدینہ کے قریب ایک چراگاہ پر چھاپا مارا اور بہت سے اونٹ پکڑ کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے پیچھا بھی کیا، لیکن وہ بھاگ نکلا۔ گویا مکہ والے پورے طور پر ہر دم اس کوشش میں رہے کہ جنگ کسی طرح ہو، یا کم از کم مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے مسلمان کا عرصہ حیات تنگ رہے اور وہ پریشانیوں سے دوچار رہے۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدات کیے، اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے اس کے تمام منافع، اس کے تمام جو بینیفٹس ہوں گے، اسی غرض کے لیے وقف ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس واقعے کا قائد مقرر کیا گیا، اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے۔ جب ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے ہی میں نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کر مکے سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگدار رومال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مسلمان بڑھے چلے آئے، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا، سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس جائیں۔ چنانچہ قریشی لشکر مدینے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہوا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، اب دو دو ہاتھ کیا جائے، اب باطل سے ٹکرایا جائے۔ چنانچہ مدینے میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے مجلس مشاورت بلوائی، میٹنگ بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین اور انصار تمام نے جانثاری کا یقین دلایا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو فجر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق لوگوں نے سب بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست
نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے جس میں ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، حق کے غلبے کے لیے، شر اور فتنے کو دور کرنے کے لیے اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کا ایمان والوں نے سامنا کیا، اور اللہ کی رضا کی خاطر باہم انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب باپ ابو بکر ہیں اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے، دوسری جانب ان کا بیٹا عبد الرحمن ہے کفار مکہ کی طرف سے کفر کا پرچم اٹھائے ہوئے۔ ایک طرف ابو حذیفہ اسلام کی جانب سے، دوسری طرف ان کا باپ ہے کفر کا علم لیے ہوئے کفر کی جانب سے۔ ایک طرف ہے عباس بن عبد المطلب کافروں کی طرف سے، اور دوسری طرف حمزہ بن عبد المطلب ان کے بھائی مسلمانوں کی طرف سے۔ ایک طرف ہیں عباس مکے والوں کی طرف سے، دوسری طرف ہیں ان کے بھتیجے علی مدینے والوں کی طرف سے۔ ایک طرف ہیں عبید بن حارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، دوسری طرف ہیں ان کے چچا عباس کفار مکہ کی طرف سے۔ ادھر اہل اسلام کی طرف سے مصعب بن عمیر ہیں، ادھر اہل کفر کی جانب سے ان کے بھائی عزیر بن عمیر ہیں۔ ادھر مکے والوں کی طرف سے عاص بن ہشام ہیں، اور ادھر ان کے بھانجے عمر بن خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ادھر اہل حق کی طرف سے عبیدہ ابن جراح ہیں، ادھر ان کے باپ اہل کفر کی طرف سے عبداللہ بن جراح ہیں۔ ادھر ولید بن عتبہ سرکش لوگوں کے ساتھ، ادھر ان کے بھائی ابو حذیفہ بن عتبہ اہل حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری طرف آپ غور کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دونوں لشکر کے درمیان باہمی کوئی تناسب نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کسی بھی طرح دونوں کا کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے لشکر کی تعداد 313 تھی، کفار مکہ کی فوج ان کے لشکر کی تعداد 1000 ہے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے جبکہ مکے والوں کے پاس 300 گھوڑے تھے۔ اہل اسلام کے پاس 70 اونٹ تھے، ادھر کفار کے پاس 700 اونٹ تھے۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس محض 8 تلواریں تھیں جبکہ مشرکین مکہ بھرپور اسلحے کے ساتھ تھے۔ ادھر مسلمانوں کے پاس صرف 8 زرہیں تھیں، یعنی لوہے کی جیکٹ جو جنگ میں جسم کی حفاظت میں کام آتی ہے۔ اس طرف مکے کی فوج کیل کانٹوں سے لیس تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہمکنار کیا، بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، عزت و سربلندی سے سرفراز فرمایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ان حضرات کو حیات جاوداں بخشی، کیونکہ ان کے پاس اگرچہ اسلحے نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، ڈھال اور زرہیں نہیں تھیں، جنگ کے اسباب نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ نصرت الہی تھی۔ ان کے دل میں شوق شہادت تھا، جنگ کی بہتر تنظیم اور ارینجمنٹ تھا، اللہ پر مکمل بھروسہ تھا، اپنے نبی پر مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ لہذا مشہور قریشی سردار گرو گھنٹال اور چودھری ٹائپ کے لوگ مارے گئے۔ ان میں مرنے والوں کی تعداد 70 تھی اور 70 قید ہوئے، اور ادھر 14 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ کو، جو جنگ کے قیدی تھے، ان کو صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا، خود بھوکے رہے انہیں شکم سیر کیا، خود جاگے انہیں سلایا، خود موٹا جھوٹا پہنے اور انہیں اچھا پہنایا، گویا ہر طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے، اہم ترین لڑائی ہے اور فیصلہ کن معرکہ ہے۔ اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ حق غالب ہو کر رہتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح دنیا کے سامنے آ گئی کہ مظلوم کو ایک نہ ایک دن انصاف مل کر رہتا ہے۔ یہ بات بھی عیاں ہو گئی کہ ظالم کبھی نہ کبھی شکست سے ضرور دوچار ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عزت و سربلندی کامل ایمان میں چھپا رکھی، اور اگر کامل ایمان ہوگا
اللہ پر مکمل بھروسہ ہوگا اور اس سے تعلق مضبوط ہوگا، دل میں ڈر اور خوف سوائے اللہ کے کسی اور کا نہیں ہوگا، تو ضرور بالضرور کامیابی ملے گی اور انسان فتح و کامرانی سے سرفراز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسا جذبہ ایمان اور شوق شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی خشیت اور معرفت کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔